والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا آمنت بالله صدق الله العظيم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كل حميم يا رسول الله انظر حالنا يا حبيب الله اسمع قالنا إننا في بحر غم مغرق خذ بأيدينا سحل لنا إشكالنا يا صاحب الجمال ويا سيد البشر من وجهك المنير لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد خدا بزرگتو ہی قصہ مختصر وقال اللہ تبارک وتعالی فی شان حبیبہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك واصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا خاتم النبيين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا محبوب رب العالمين الصلاة والسلام عليك يا سيدنا يا شفيع المذنبين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين حضرات ذوالوقار قرآن مجید فرقان حمید کے چند کلمات میں نے تلاوت کیے ہیں۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ مجھے حق اور سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم سب کو حق سچ سن کر سنا کر اس کے مطابق عمل کی اور اعتقاد کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات محترم، خالق کائنات اللہ عز و جل کہ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ صحابہ میں سے 4 صحابہ ایسے ہیں کہ جن کو اللہ نے سب صحابہ سے بڑھ کر مقام عطا فرمایا ہے، اور ان 4 میں سے تاجدار صداقت خلیفہ بلا فصل حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ وہ صحابی رسول ہیں کہ جن کو اللہ نے وہ مقام عطا فرمایا ہے کہ جو مقام حضور کے صحابہ میں سے کسی کو عطا نہیں ہوا۔ اس کی وجہ پچھلے جمعے اور بلکہ اس سے پچھلے جمعے میں نے یہ بیان کی تھی کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو جو مقام اللہ نے سب سے بڑھ کر عطا فرمایا، اس کی وجہ یہ تھی کہ ان کا ایمان وہ بڑا پختہ تھا، ان کا عشق، ان کی حضور سے محبت، ان کا حضور سے جو پیار تھا وہ بڑا کامل تھا، وہ سب سے بڑھ کر کامل تھا۔
وہ سب سے بڑھ کر حضور علیہ السلام کے عشق میں تھے۔ اگر حضور کے عاشقوں کی ایک فہرست ترتیب دی جائے تو یاد رکھیں سب سے پہلا جو نمبر آتا ہے وہ حضرت ابوبکر صدیق کا آتا ہے۔ اور چونکہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کنیت تھی ابو بکر، اور ان کا معنی ابو بکر کا معنی اگر دیکھا جائے المنجد میں دیکھ لیں، فیروز اللغات میں دیکھ لیں، جتنی بھی یہ ڈکشنریاں ہیں عربی اردو والی جتنی بھی ہیں، آپ کو ابو بکر کا معنی یہ ملے گا کہ ابو بکر اس کو کہتے ہیں جو پہلا ہوتا ہے، جو پہلا ہوتا ہے، پہلے نمبر پہ ایک نمبر والا ابو بکر پہلا۔ یہ نہیں ہے کہ حضور علیہ السلام کے سگا غلام کے بکر بیٹا تھا، جیسے ابو بکر کا تو لفظی ترجمہ کیا جائے تو اس کا معنی ہے کہ بکر کا باپ، ابو بکر بکر کا باپ۔ تو بکر تو کوئی بھی حضرت ابو بکر صدیق کا بیٹا نہیں تھا کہ جس کی وجہ سے کنیت آپ کی یہ ہوتی ابو بکر بکر کا باپ، جیسے کسی کی کنیت ابو حذیفہ حذیفہ کا باپ، ٹھیک ہے جی، ابو حنیفہ حنیفہ کا باپ، اس طرح کوئی بھی کنیت ہوتی ہے وہ بیٹے یا بیٹی کی نسبت کی وجہ سے ہوتی ہے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا کوئی ایسا بیٹا نہیں تھا کہ جس کا نام بکر ہو اور اس وجہ سے آپ کی کنیت ابو بکر رکھ دی گئی ہو، نہیں، اس لیے کہ وہ پہلے نمبر پہ تھے، اس لیے ان کی کنیت ابو بکر ہے۔ ابو بکر کا معنی دیکھا جائے تو میں نے آپ کو بتا دیا ہے، آپ ڈکشنری کوئی بھی دیکھ لیں پڑھ لیں، آپ کو یہ معنی آپ کو ملے گا کہ وہ جو پہلے نمبر پہ ہوتا ہے نا اس کو ابو بکر کہتے ہیں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی آپ ان کی زندگی کا مطالعہ کر لیں تو آپ کو ہر موقع پہ آپ پہلے نمبر پہ پائیں گے۔ مثال کے طور پہ اسلام قبول کیا تو وہ بھی سب سے پہلے، ابو بکر صدیق نے اسلام قبول کیا تو سب سے پہلے ابو بکر صدیق نے اسلام قبول کیا۔ اور اس امت کے پہلے خطیب، پہلے مقرر خانہ کعبہ کے اندر جا کر تقریر کرنے والے میں پچھلے جمعے بھی میں نے عرض کیا تھا کہ سب سے پہلے خطیب جو ہیں وہ بھی حضرت ابوبکر صدیق ہے۔ اور حضور کے عشق میں، حضور کی محبت میں، حضور کے پیار میں مار کھائی بلال نے، مار بعد میں کھائی تھی، بلال نے مارے بعد میں کھائی ہیں، ابوبکر صدیق نے سب سے پہلے مار کھائی حضور کی محبت میں، حضور کے پیار میں، وہ بھی خانہ کعبہ کے اندر جب آپ نے اللہ کی وحدانیت کا اعلان کیا، حضور علیہ السلام کی رسالت کا اعلان کیا تو جناب کافروں نے بڑا ہی مارا کہ تمہاری ہمت کیسی ہوئی خانہ کعبہ کے اندر آ کر تم اللہ کی وحدانیت بیان کرو اور حضور علیہ السلام کی شانیں بیان کرو، تمہاری ہمت کیسی ہوئی، بڑا ہی مارا انہوں نے، بہت مارا۔ تو مار کھانے میں بھی سب سے پہلے نمبر پر ہے، ایمان لانے میں پہلے نمبر پر ہے، خطیب بننے میں پہلے نمبر پر ہے، اور مار کھانے میں، حضور کی محبت میں مار کھانے میں پہلے نمبر پر ہے۔ اور اگر آپ کی دولت کا، سب صحابہ کرام کی دولت کا دیکھا جائے نا تو سب سے بڑھ کر اگر حضور کے قدموں پہ اسلام کے لیے، دین کے لیے اگر قربان مال پیش کیا ہے جس نے، تو وہ بھی پہلے نمبر پہ آنے والے حضرت ابوبکر صدیق ہے۔ سب سے زیادہ مال خرچ کرنے والے بھی یہی ہیں، یہی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے بڑھ کر۔ اور جب باری آئی نا ہجرت کی باری آئی تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عرض کی یا رسول اللہ حکم فرمائے، فرمایا ابو بکر فلاں کے ساتھ ہجرت کرے گا، اب چونکہ ہجرت کا حکم دے دیا گیا ہے، فلاں کے ساتھ جائے گا، فلاں کے ساتھ جائے گا، اور تو کسی اور کے ساتھ نہیں، تو رب کے حبیب کے ساتھ ہجرت کرے گا، تو میرے ساتھ ہجرت کرے گا، میرے ساتھ، اللہ کے نبی کے ساتھ، اللہ کے رسول کے ساتھ ہجرت کرے گا۔ تو وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جیسے ہی سنا نا حضور کی زبان سے کہ میں سرکار کے ساتھ ہجرت کروں گا، کسی اور کے ساتھ نہیں، تو اس پر حضرت ابوبکر صدیق کی خوشی کی کوئی انتہا نہیں تھی، اور اللہ کا شکر ادا کیا کرتے تھے، یا اللہ تیری مہربانی ہے کہ تو نے میرا انتخاب کیا اپنے حبیب کے ساتھ کہ میں تیرے حبیب کے ساتھ مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ جاؤں۔ راستے کی صعوبتیں، مشکلات، وہ ساری جو ہیں وہ میرے اوپر آ جائیں، تیرے حبیب کے اوپر کچھ مشکلات نہ آئیں۔ وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے راضی ہو کر خوشی سے، اور ایک دن نہیں تقریباً کم و بیش 3 ماہ انتظار کیا ابو بکر صدیق نے حضور علیہ السلام کا، 3 ماہ تک انتظار کیا۔
تیاری کر کے رکھ لی ہے، 2 سواریاں خرید لی ہیں، اور ابو بکر صدیق انتظار کر رہے ہیں کہ کب حضور تشریف لائیں تو میں حضور کے ساتھ ہجرت کروں۔ تیاری کر کے جناب روزانہ ہی دیکھتے ہیں، حضور علیہ السلام کا رستہ دیکھتے ہیں کہ کب سرکار آئیں گے، میں حضور کے ساتھ ہجرت کروں گا۔ روزانہ دیکھتے ہیں، تیاری کی ہوئی ہے، 2 سواریاں خرید کے رکھی ہوئی ہیں، ایک اپنے لیے ایک سرکار کے لیے، سامان باندھا ہوا ہے، پیک کیا ہوا ہے کہ جب تشریف حضور لائیں تو کہیں ایسا نہ ہو کہ حضور تشریف لے آئیں تو میں تیاریوں میں لگ جاؤں کہ یا رسول اللہ آپ بیٹھے میں تیاری کر لوں۔ نہیں، ایسا نہیں، جب حضور تشریف لائیں، جیسے ہی سرکار تشریف لائیں تو ابو بکر غلاموں کی طرح ہاتھ باندھ کر، سامان باندھ کر، پہلے حضور کے آنے سے پہلے اپنے دروازے سے باہر کھڑا ہو۔ یہ ہے محبت ابو بکر صدیق کی، یہ ہے پیار ابو بکر صدیق کا۔ اسی لیے میرے کریم نے فرمایا تھا نا کہ اگر ساری کائنات کا ایمان ایک پلڑے میں رکھ دو، ترازو کے دوسرے پلڑے میں میرے ابو بکر کا ایمان رکھ دو، تو یاد رکھنا ابو بکر صدیق کا ایمان سب سے بڑھ کر ہے، ساری کائنات سے بڑھ کر ابو بکر صدیق کا ایمان ہے۔ تو پہلے نمبر پہ ایمان کے اعتبار سے بھی آنے والے پہلے نمبر پہ حضرت ابو بکر صدیق تاجدار صداقت ہے رضی اللہ تعالی عنہ۔ اب حضور علیہ السلام کا انتظار کر رہے ہیں کہ کب سرکار تشریف لائیں گے تو میں حضور علیہ السلام کے ساتھ ہجرت کروں گا۔ اب جب وقت آیا تو حضور علیہ السلام نے حضرت مولا کائنات حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو بلایا، فرمایا کہ علی آج راتوں نے میرے بستر پہ آرام کرنا ہے۔ علی پاک کو پتا تھا کہ دشمن آئیں گے دشمن مارنے کے لیے آئیں گے، پتا تھا، اس کے باوجود بڑی خوشی سے حضور مہربانی کی، آپ نے مجھ پر کرم کیا کہ آپ نے اس ڈیوٹی کے لیے میرا انتخاب کیا ہے، میں اس بستر پر آرام کروں گا۔ اور صبح حضور نے فرمایا کہ جب صبح ہو جائے، یہ امانتیں جتنی پڑی ہوئی ہیں، یہ جتنی امانتیں ہیں، یہ امانت فلانے کافر کی ہے۔ آپ دیکھیں نا کہ حضور علیہ السلام کو مانتے نہیں تھے، وہ نہیں مانا، کہ ابو جہل ہے، ابو لہب وغیرہ جتنے بھی تھے بڑے نہیں مان، لیکن اپنی امانتیں سرکار کے پاس رکھتے تھے، امانتیں، کہ یہ امانت میں خیانت نہیں کرتے، یہ جھوٹ نہیں بولتے، امانت میں خیانت، امانتیں سرکار کے پاس تھی۔ اب کافروں کی امانتیں حضور کے پاس ہے، اور حضور علیہ السلام فرما رہے علی پاک کو، علی یہ کافروں کی امانتیں ہیں، یہ تیرے سپرد ہے، یہ تمہارے سپرد ہے۔ اور کافروں کی امانتوں کو حضرت علی کے سپرد کر کے فرمایا کہ علی صبح فلاں فلاں کو یہ فلاں فلاں امانت دے دینا، اور صبح تو بھی مکے سے ہجرت کر کے مدینے آ جانا، پہنچ جانا، وہاں آ جانا۔ اب کافروں کی امانتیں ہیں حضرت علی کے پاس، اور رب کی امانت ابو بکر صدیق کے پاس۔ اتنا مقام، اتنی شان اللہ نے عطا فرمائی ہے کہ سارے کافروں کی جتنی امانتیں پڑی ہوئی تھی ان حضرت علی کے سپرد کر دی، اور اللہ کی جو امانت یعنی کہ سرکار علیہ السلام و حضرت ابو بکر صدیق کے ساتھ ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ انتظار کر رہے ہیں کہ کب میری سرکار آئیں گے اور میں حضور کے ساتھ یہاں سے ہجرت کروں گا۔ تو آپ کو پتا انتظار جو ہوتا ہے نا، وہ 1 منٹ کا بھی انتظار ہو تو بڑا مشکل سے گزرتا ہے، بڑا ہی مشکل لگتا ہے کہ اتنا انتظار کروایا جی، اتنا انتظار، یہ انتظار کی گھڑیاں بڑی مشکل ہوتی ہیں۔ اور جو ابو بکر صدیق جو کم و بیش 3 ماہ کے لیے انتظار کرتے رہے کہ کب سرکار آئیں گے، کب سرکار آئیں گے، اور سوتے بھی نہیں تھے۔ نیند کب آتی ہے؟ جب پتا ہو کہ میری سرکار آنے والے ہیں، پھر نیند نہیں آتی، سوتے ہی نہیں تھے، جاگتے رہتے تھے، سرکار کا انتظار کرتے تھے۔ شاعر نے بڑی پیاری بات کی ہے، ترجمانی کی ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ شاعر کہندا ہے کھلی رکھیے میں نینا والی باری، کھلی رکھیے میں نینا والی باری، اڈیک منو مدنی دیوں کدوں آوے گی، سونے دی سواری کدوں آوے گی، سونے دی سواری اڈیک منو مدنی دیوں کدوں آوے گی، سونے دی سواری اڈیک منو۔ میرے کریم نے فرمایا اے مولا کائنات، جی آقا ہما کو حکم ہوئے فرمایا
اے علی پاک اے فلاں فلاں مانت فلاں فلاں کافر دیئے صبح مانتا دے کے واپس تو بھی مکے تو مدینے ہجرت کر کے آ جانا ہے۔ امام الانبیاء نے حکم فرمایا، علی پاک نے عرض کی تھی کملی والیا جس طرح تاڑا حکم ہوئے گا اس طرح ہی ہوئے گا۔ ادھروں علی پاک امام الانبیاء دے بستر تے آرام فرما دینے پہ، ادھر حضرت ابوبکر صدیق انتظار پہ کر دینے۔ آج انتظار دیا گھڑیاں ختم ہونے والیاں نے، انتظار مکن والا ہے، 3 مہینے تو انتظار پہ کر دینے۔ کدوں آوے گی سونے دی سواری اڈی کے منو مدنی دی، اڈیک دینے پہ انتظار پہ کر دینے۔ ابوبکر صدیق پھر وہ لمحہ آیا، وہ کڑیاں آئیاں جدو امام الانبیاء جناب دی تشریف لے کے گئے نے، تاجدار صدا کر اندر آرام نہیں کر دے پے، لیکن باہر دروازے اگے کھڑے ہو کے امام الانبیاء دا رستہ تک دینے پے، رستہ وین دینے پے۔ جدو حضور تے نظر پئیے اندر گئے نے، سامان پھڑ کے اپنے دروازے دے باہر آ گئے نے۔ امام الانبیاء نے فرمایا اے ابو بکر چلیے تیاری کر لئیے۔ عرض کیتی کملی والے جدو تسی فرمایا سی اے ابو بکر منو امید ہے تو میرے نال جائے گا، تو میرے نال جائے گا، میں تے ادو تی تیاری کر کے بیٹھا ہویا وہاں۔ اے سواریاں 2 خریدیاں ہوئیاں نے، ایک تاڑے واسطے ایک اپنے واسطے، جناب جس جڑا سارا سامان بنیا ہویا ہے۔ امام الانبیاء نے فرمایا اے پیارے ابو بکر چلیے، عرض کی تھی سرکار چلیے۔ پھر وہ بھی ویلا آیا، امام الانبیاء جدو اپنے بستر تو نکلن لگے نے، رب العالمین دی بارگاہ کیتا یا رب العالمین اج سارے کافر مل کے تیرے نبی نو معاذ اللہ شہید کرن دا ارادہ رکھ دینے پہ، اج ننگیاں تلواراں لے کے کھڑے ہو گئے نے۔ اے باہر سارا رستہ بلا کیتا ہویا ہے، سارے قبیلے دا نوجوان تلوار لے کے کھڑا ہے۔ رب العالمین نے فرمایا اے پیارے محبوب اج پریشان نہیں ہونا، اے پریشان نہیں ہونا، کوئی بات نہیں۔ اے کھڑے ہو گئے نے، اے نہ جناب دی چالا چلیاں نے۔ رب نے فرمایا اے پیارے حبیب اسی خفیہ تدبیر کر دوانگے، خفیہ تدبیرہ چلا دوانگے۔ یا رب العالمین خفیہ تدبیر کیڑی ہوئے گی؟ رب نے فرمایا اے پیارے سورہ یاسین دیے اے آیتاں پڑھ کے جناب جی ریتے پھوک مار کے نول سٹ دے، سٹنا تیرا کام ہے، انہوں انیا کرنا اے رب دی ذات دا کام ہے۔ امام الانبیاء نے سورت یاسین دیاں تا پڑھیاں نے، رب فرماندہ وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ ایدیہم، رب نے فرمایا او دنیا والے ہو، اے امام الانبیاء اے کریم محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اے رات اے ریت جڑی ہے نول پھینک دو۔ جدو ریت سٹ دیتی گئی ہے پھر رب العالمین نے بڑی پیاری گل فرمائیے، فرمایا اے پیارے محبوب ریت تو ہی سٹیے، ہاتھ بھی تیرے ہی نے، پر یاد رکھنا وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى۔ اے پیارے بظاہر ہاتھ تیرے ہی نے، سٹی بھی تو یہ پر حقیقت وچ تو نہیں بلکہ تیرے رب نے سٹی ہے۔ اینا پیار بھی کوئی کردائے رب کسے نال، ہاں پیار کردائے وہ ایک کوئی ذات رب دے حبیب نے، رب دے محبوب نے، جنہ دے ہاتھ نو رب اپنے ہاتھ فرماندہ ہے، جنہ دے ہاتھ نو رب اپنے ہاتھ فرماندہ ہے، جنہ دے سٹا نو رب اپنا سٹنا فرماندہ ہے۔ اے پیارے حبیب جدی اطاعت نو رب اپنی اطاعت فرماندہ ہے، جدی نافرمانی نو رب اپنی نافرمانی فرما رہا ہے۔ فرمایا دنیا والے ہو میرے یار دی میرے محبوب دی اطاعت کر لینا، جن نے میرے محبوب دی اطاعت کر لئی او اس رہی ہے جس راہ انہیں میں رب دی اطاعت کیتی ہے، جن نے میرے محبوب دی نافرمانی کیتی ہے او اس رہی ہے کہ جس راہ انہیں میں رب دی نافرمانی کیتی ہے۔ آج معراج جناب دی سفر ہجرت والی رات ہے، آج بھی رب نے فرمایا لوگو وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ
حرما. فرمایا اے پیارے حبیب، اے پیارے محبوب، اے ریت دے ذرات پھوک تے تو ہی ماری ہے، کافراں ول بھی تو ہی سٹی ہے، پر حقیقت وچ میں رب نے سٹی ہے. امام الانبیاء تشریف لے کے گئے، ادھر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اے رات جناب دی انتظار پہ کر دینے، انتظار پہ کر دینے، حضور دا انتظار پہ کر دینے. امام الانبیاء نے فرمایا ابو بکر تیاری ہو گئی ہے. عرض کی تھی کملی والیا بالکل تیاری ہو گئی ہے، سفر شروع ہو جائے. ابو بکر صدیق کدی سجے پاسے آندے نے، کدی کھبے پاسے آندے نے، کدی اگے آندے نے، کدی پیچھے آندے نے. امام الانبیاء نے فرمایا اے تاجدار صداقت اج ایک ہی وجہ ہے، کدی اس طرح چال تے چلی کوئی نہیں، کدی اس طرح چلے کوئی نہیں، کدی اگے کدی پیچھے، کدی سجے کدی کھبے. وجہ کی ہے؟ عرض کیتی کملی والے جدوں میں محسوس کرنا وا کوئی سجیوں حملہ کر دے گا میں سجے آ جانا، جدوں محسوس کرنا وا کھبے حملہ کر دے گا میں کھبے آنا وا، جدوں محسوس ہوندا کوئی پیچھوں حملہ نہ کر دے میں پیچھے آنا وا، جدوں محسوس ہوندا کوئی اگوں حملہ نہ کر دے میں اگے آ جانا وا. امام الانبیاء نے فرمایا اے ابو بکر کی کہنا چاہنا ہے؟ عرض کی تھی کملی والے آگے کہنا چاہنا وا تیرے نام پر کرو جان فدا، نہ بس کہ جان دو جہاں فدا. تیرے نام پر کروں جان فدا، نہ بس کہ جان دو جہاں فدا. دو جہاں سے بھی نہیں جی برا، کروں کیا کروڑوں جہاں. اے کریم محبوبہ میں اپنی جان قربان کر دیواں، اپنی جان قربان کر دیوا، سب کچھ قربان کر کے تاڑے نامے لا دیوا. سفر شروع ہوئے، سفر چل دیا غار سور دے قریب پہنچے نے. امام الانبیاء دی بارگاہ تاجدار صداقت کر دینے کملی والیا مہربانی فرماؤ، مہربانی فرماؤ، کرم فرما دو، میرے تو بڑا خوش نصیب کوئی نہیں ہوئے گا. امام الانبیاء نے فرمایا اے ابو بکر کی چاہنا ہے، کی عرض کرنا چاہنا ہے؟ کملی والیا پہاڑ بڑا اچھا ہے، اگر میرے تے کرم ہو جائے، میرے تے مہربانی ہو جائے، میرے دل دی تمنا ہے کملی والیا میرے کندے ہون، رب دا حبیب کندیاں تے سوار ہوئے، پھر پہاڑ چڑھن دا مزہ ابو بکر نو آوے گا. کریم ابو با مہربانی فرماؤ میرے کندیاں تے سوار ہو جاؤ. امام الانبیاء نے فرمایا ٹھیک ہے ابو بکر، اگر تیرے دل دی تمنا ہے اے پوری ہوئے گی. امام الانبیاء کندیاں تے سوار ہو گئے. کندیاں تے کدے کندیاں تے ابو بکر صدیق دے کندیاں تے سوار نے. ان پہاڑ دے اوپر جانا ہے، پہاڑ دے اتے جانا ہے، کلیاں جانا غار سور تے بڑا مشکل ہے. آج دے دور تے جتھے بڑیاں آسانیاں پیدا ہو گئیاں بڑا مشکل ہے، لیکن اس وقت کنا کو مشکل ہوئے گا. لیکن امام الانبیاء نو کندیاں تے سوار کر کے سرکار دا ایک مبارک قدم مبارک سجے سیڑ تے وے، ایک قدم مبارک کھبے سیڑ تے وے. تاجدار صداق نے ایسرا جناب جی پھڑیا ہوئے گا، جدو ظاہر چڑھائی اوپر چلنا ہے ایسرا پھڑ کے چڑھے ہونگے. جدو جناب قدم مبارک نو پھڑیا ہوئے گا امام الانبیاء نے قدم جدو حضرت ابو بکر صدیق نے قدمانو پھڑیا ہوئے گا تو کنی خوش نصیبی ابو بکر واسطے ہوئے گی. لوگاں پوچھی آئے ابو بکر صدیق دستے سہی جدو حضور دے قدمہ مبارک نو پھڑیا سہی کی محسوس کردہ سے، کی محسوس کردہ سے؟ علی پاک کو لو پوچھیا اے علی پاک ذرا دسیا جے جدو سرکار دے بستر تے آرام فرمایا جے کی محسوس کیتا جے؟ علی پاک فرمان لگے اے پوچھن والیو کی پوچھ دے ہو جدو میں سرکار دے بستر تے آرام کرن واسے لیٹیا وا اج تک اینی گوڑی نیند منو
ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਆਈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਿੰਨੀ ਨੀਂਦ ਉਸ ਬਿਸਤਰ ਤੇ ਆਈ ਏ। ਲੋਕਾਂ ਪੁੱਛਿਆ ਇਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਏ? ਆਪ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਇਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਵੇ, ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਅਲੀ ਇਹ ਕਾਫਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮਾਨਤਾ ਦੇ ਕੇ ਸੁਬਾ ਤੂੰ ਵੀ ਮਦੀਨੇ ਆਉਣਾ ਏ, ਮੈਂ ਰਾਤ ਸਕੂਨ ਦੀ ਨੀਂਦ ਕਰਕੇ ਸੁੱਤਾ ਵਾਂ। ਕਦੋਂ ਕਿਉਂ? ਇਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਵੇ, ਹਰ ਰਾਤ ਸੌਣ ਲੱਗਿਆ ਯਕੀਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੈਂ ਕਿ ਸੁਬਾ ਉਠਾਂਗਾ ਜਾਂ ਕਿ ਨਹੀਂ ਉਠਾਂਗਾ। ਅੱਜ ਰਾਤ ਇਮਾमुल अंबिया ने फरमा दिता है ए अली सुबह उठ के मदीने आउना है। मैनू सरकार दी जुबान ते इन्ना यकीन है, इन्ना यकीन है, मैनू पता चल गया अज रात मैनू मौत आनी कोई नहीं, क्योंकि सरकार दी जुबान तो अल्फाज निकले ने अली सुबह उठ के मदीने आउना है। उस रात बड़ी गूढ़ी नींद आई है। इधरों सरकार अबू बकर सदीक दे अबू बकर नू लोका पूछया ए अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हो जरा दस्या दे सही जदों सरकार दे कदमां नू फड़िया हजे की महसूस कीता हजे? अबू बकर सदीक ते हो कहंदे होणगे मेरी खुशी दी इंतहा कोई नहीं, मैं ते इहो ही कहंदा होवांगा तेरी मेरा जी के तू लौह कलम तक पहुंचा तेरी मेरा। ऐसरा जी से इसम को मफरल सरकार दियां इत्थे कदम होणगे। अबू बकर सदीक ने इत्थों फड़िया होवेगा, ऐसरा चढ़ाई चढ़दे होणगे, कदी इधरों मूसा लेंदे होणगे कदी इधरों मूसा लेंदे ते नाले कहंदे होणगे करीमा का महबूब तेरी मेराज के तो तेरी मेराज के तो तेरी मेराज। जरा सारे मिलके पढ़ लो तेरी मेराज के तो तेरी मेराज के तो तेरी जिके तू लोह कलम तक पहुंचा मेरी मेराज के मैं मेरी मेराज के मैं तेरे कदम तक मेरी मेराज मेरी मेराज मेरी मेराज। कमली वाले दी मिराज की है अर्शों पार रब दे नाल हल हम कलाम होना अर्शों पार तेरी मेरा जिके तू लौह कलम तक पहुंचा मेरी मेराज के मैं मेरी मेरा जिके मैं मेरी मेरा जिके मैं तेरे कदम तक पहुंचाए हो बजाए। इमामुल अंबिया ने फरमाया ओ लोगो मेरा अबू बकर होवे अबू बकर सदीक होवे। हुजूर दस्यो अबू बकर दी शान की है? इमामुल अंबिया ने फरमाया अबू बकर दा मुकाम है, अबू बकर दी शान है। कायनात पूरी कायनात दा ईमान एक पलड़े विच रख दिता जाए, दूसरे पलड़े विच मेरे अबू बकर दा ईमान रखिया जाए, तद भी अबू बकर दा ईमान उच्चा होवेगा वजनी होवेगा। इना पक्का ते पीड़ा ईमान अबू बकर सदीक दा है रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। फिर एक दिहाड़ा यो भी आया, इमामुल अंबिया ने फरमाया लोगो हर नमाजी जिन्नू नमाज नाल प्यार है वो क़यामत वाले दिन जन्नत नमाज वाले दरवाजे तो दाखिल हो जाएगा। जिन्नू रोज़िया नाल प्यार है वो दरवाजे तो दाखिल हो जाएगा। जिन्नू माँ बाप नाल बड़ा ही प्यार है बड़ी मोहब्बत है बड़ा ही उनस है एक एक इशारे ते अपना सब कुछ कुर्बान करने वास्ते तैयार हो जाता है वो दरवाजे तो चला जाएगा। करीम महबूब दे गुलाम अबू बकर भी कोल ही बैठे हुए ने। अर्ज की कमली वालिया ए ते दस्या जे क़यामत वाले दिहाड़े जन्नत विच नमाज
نمازی نمازے والے دروازے چو، حج والے دروازے چو، روزہ دار روزے والے دروازے چو داخل ہو جائے گا۔ پر کریم محبوبے تے دسیا جے جنت وچ تاڈے غلاماں وچوں کوئی ہے وے جنوں جنت دے سارے دروازے پکارن گے آواز دین گے کہ میرے وچوں جنگ کے جنت وچ چلا جا۔ کریم محبوب نے فرمایا اے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اگر پوچھنا چاہنا ہے جنت دے سارے دروازے جدے مشتاق ہون گے، میری امت دے وچ ہور کوئی نہیں ہوے گا سوائے ابو بکر تیرے تو۔ اے ابو بکر تو او خوش نصیب ہے جنہوں جنت دا ہر دروازہ بلاندا ہوے گا۔ او دی وجہ ہے امام الانبیاء نال بڑا ہی پیار کیتا ہے، بڑی محبت کیتی ہے، بڑا پیار محبت ہے۔ جدوں دا حضور نال پیار پایا ہے، جدوں دا حضور بچپن دے نال پیار پایا ہے، اعلان نبوت دے بعد وچ ہویا سب تو پہلا کلمہ بھی پڑھن والے ابو بکر صدیق نے، لیکن پیار تے پہلے دا پایا ہویا ہے۔ جدوں دا پیار پایا، جدوں دی محبت کیتی ہے، ہن ایمان قبول کر کے کلمہ پڑھ کے ایمان جناب جی پودا ہور مضبوط ہو گیا ہے۔ حضور نال بڑا ہی پیار کیتا ہے۔ جڑا پیار کرے او دے دل وچ سرکار دی محبت آ جائے پھر بڑا ہی پیار ہوندا ہے۔ اس واسطے انڈیا دا شاعر ایک بڑی چنگی گل کردا ہے، جنوں حضور نال محبت ہو جائے او دے لمحات کس طرح گزردے نے، کہندا اچھے پیا موہ دیس بلاؤ، اچھے پیا۔ جڑا محبت کردا ہے نا، جڑا پیار کردا ہے پھر دور ہوے نا دور، او تے پھر دل وچ تانگ ہوندی ہے، تمنا ہوندی ہے کیڑا ویلا ہوے میں حضور دے روزے تے جاواں۔ محبت والے دے دل چ ایہو ہی تاک ہوندی ہے تے دلوں ایہو ہی دے نعرے وجدے ہوندے نے، اعلان کردا ہے